अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। आज पाकिस्तान में ईद उल फितर मनाई जा रही है और इत्तफाक है कि पूरे आलम इस्लाम में भी ईद उल फितर एक ही दिन मनाई जा रही है। चाँद के मतलब पूरी दुनिया में, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में और एक ही मुल्क में तजादात तो हर साल सामने आते रहते हैं। तो इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात सामने आए चाँद देखे जाने के मतलब और ना देखे जाने के मतलब। वो इस तरह के पाकिस्तान में ईद के मतलब ये प्रेडिक्शन भी थी कि ईद 30 रोज़ों की होगी और आज यानी एक दिन कल, आज तो ईद है, कल जब रात को मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास जिसके चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हैं, उनकी चेयरमैनशिप में इस्लामाबाद में हुआ तो रात 11 बजे तक यही सामने आ रहा था कि कहीं से चाँद देखने की एविडेंस सामने नहीं आई। लेकिन ये अचानक तकरीबन रात 11:30 बजे, 11:15, 11:30 बजे ऐलान किया गया कि चाँद नज़र आ गया है और कल ईद होगी। इस ऐलान ने पूरी कौम को हैरान और शशदर कर दिया। सब लोग इस तवक्को पे कि कल 30वां रोज़ा होगा और 30 रोज़ों की ईद होगी। तरावी भी पढ़ ली थी उन्होंने और अपने अपने घरों को चले गए थे। लेकिन अचानक जब ऐलान हुआ तो लोग मजबूरन चाँद रात बनाने के लिए या अपनी दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी जो कि ईद के लिए ज़रूरी हैं उनको ख़रीदने के लिए बाहर निकले। तो एक अजीब सी फ़ज़ा थी। अब हम जायज़ा लेते हैं कि हुआ क्या कि जब साइंटिफिकली ये चाँद के मतलब था कि चाँद की एज अगर 14 घंटे और 40 मिनट हो तो फिर उसे साइड किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो पाकिस्तान में यही सिचुएशन थी और 11:15 बजे तक भी यही थी। फिर अचानक क्या हुआ कि ऐलान करना पड़ा। तो मैं उस की वजाहत करने के साथ पहले आपको वजाहत कर दूं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो एक्स चेयरमैन हैं मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के, उन्होंने ऐलान किया है कि चाँद का ऐलान गलत किया गया है। ईद 30 रोज़ों की बनती थी और एक रोज़ा खा लिया गया है। तो बल्कि उन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया कि सारी रात उन्हें नींद नहीं आई और वो रोते रहे हैं। और उन्होंने फतवा भी जारी किया कि अब क्योंकि पूरी कौम के साथ ईद मनानी है तो ईद तो वो आज उन्होंने मनाई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रोज़ा कज़ा करना पड़ेगा अगले रमज़ान तक, किसी भी वक्त, चाहे सर्दी हो या मौसम जो भी किसी के लिए कन्वीनियंट हो तो उसमें वो कज़ा करनी होगी। और एतकाफ़ जो एक दिन पहले उठना पड़ा है लोगों को इस गलतफहमी की वजह से या गवर्नमेंट तरफ से ऐलान की वजह से, तो वो एक दिन का एतकाफ़ भी करेंगे। तो ये तो सूरत हाल थी कि जायज़ा लेते हैं कि सारा कन्फ्यूजन हुआ क्या और इसके पीछे कौन था। उसके पीछे ये था, आज जो एक वीडियो वायरल हुई है उसमें बड़ा क्लियर है कि एक साहब जो कि मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के रुकन हैं, वो फरमा रहे हैं अपने दूसरे दोस्त से, वो तकरीबन जब चाँद निकलने का ऐलान किया गया गवर्नमेंट की तरफ से तो उससे 2 मिनट पहले की वीडियो है जो वायरल हुई है, उस पर टाइम भी देखा जा सकता है। तो वो फरमा रहे हैं कि आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बड़ी ज़रूरत थी। वो कमज़ोर आदमी, हम कमज़ोर आदमी हैं, वो सच्चे आदमी थे, वो स्टैंड ले लिया करते थे। तो ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि ईद का ऐलान किया जाए या चाँद देखे जाने का ऐलान किया जाए, जबकि चाँद कहीं से भी नज़र नहीं आया। तो वो साहब जो अपने दूसरे दोस्त से बात कर रहे थे उसी मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के इजलास में ये वीडियो किसी ने बनाई जो कि वायरल भी हुई। तो वो बाकी बातें भी कर रहे हैं कि इन पर एक भूत सवार है कि जो यकजहत यही है कि सब लोग ईद एक दिन मनाएं। तो उसका मतलब क्या था कि उससे कुछ देर पहले मस्जिद कासिम खान पेशावर के मुफ्ती इमाम शहाबुद्दीन पोपल यही ऐलान कर चुके थे कि उन्हें कहीं से एविडेंस मिल गई रात गए। तो उन्होंने अपनी एविडेंसेस का जिक्र भी किया जो कि बहुत ज़्यादा थी, 100 से भी ज़्यादा थी। तो ये एक तो फतवा सामने आ गया। तो इसके पीछे कौन था? जाहिर है कि गवर्नमेंट होगी। तो जो वो वायरल वीडियो में जो मौलाना ने इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि हमें कोई मजबूर कर रहा है, तो मजबूर कौन कर सकता है? जो अथॉरिटी है। अगर अब्दुल खबीर आज़ाद साहब चेयरमैन भी मजबूर कर रहे हैं तो उन्हें कौन मजबूर कर रहा था इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कि एक रोज़ा छोड़ दिया जाए? वो इस कदर मजबूर हुए कि उन्हें ऐलान करना पड़ा। बल्कि जब टीवी पे आए हैं तो वो भी बयान कर रहे थे कि उन्हें भी शहादतें मौसूल हुई हैं। हाउ स्ट्रेंज इज इट कि कुछ देर पहले तक कहीं से कोई शहादत नहीं मिल रही थी और जैसे ही मुफ्ती पोपल देई ने ऐलान किया तो इन्हें भी शहादतें मिलना शुरू होगी।
سب سے پہلے تو یہ کہ جب گورنمنٹ کی باڈی ہے تو اس سے ہٹ کر کوئی بندہ پرائیویٹلی اعلان نہیں کر سکتا. اس کا ایک پروسیجر ہے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن آج تک مفتی پوپل دیئی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. وہ انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں اور ڈفر کرتے ہیں. گورنمنٹ کی جتنی بھی اعلان ہے یا جو بھی انہوں نے سارا انتظام کیا ہوتا ہے اس کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں اور پیرالل باڈی بنائی ہوئی ہے. گورنمنٹ چاہیے تو یہ کہ اعلان اگر کرتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، اور اگر گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے یا اس کے ساتھ وہ مل جائیں، گورنمنٹ میں آ جائیں کسی طرح جو بھی ہے، لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی ہی اعلان کرتے ہیں. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی عید منانے کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ عید اور رمضان کے شروع ہونے کی حد تک وہ سعودی عرب کے ساتھ ہوتے ہیں، باقی عید الاضحیٰ یا کسی دوسرے فیسٹیول یا اسلامک مذہبی ایونٹ پر کبھی ان کا بھی اختلاف نہیں ہوا. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. تو یہ چند معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو اس کا ہے کیا، یہ جس طرح لوگوں کو ڈسٹرب ہونا پڑا ہے رات کو جب لوگ باہر نکلے تو ہر بندہ ایک دوسرے سے یہی کہہ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہے، یہ انڈرسٹوڈ سی بات تھی. تو اب ایک طرف تو یہ باتیں ہوگی، دوسری طرف یہ ہے کہ ریاست مدنی کے خلیفہ کہلانے کے دعوے دار یہ بات کریں گے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولا جائے گا کہ رمضان کا ایک روزہ کھا لیا جائے گا. یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے جو کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ یہ واضح ہے کہ ایک روزہ کھا لیا گیا ہے. تو شہادت لینے کا بھی ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کیسے اڈاپٹ کی. پوپل نہیں فرما رہے ہیں کہ ٹیلی فونیکلی انہوں نے ان کو 60 بندوں نے کنفرم کیا، 20 بندوں کو انہوں نے بلا کے اپنے سامنے بیان دیا. اور اسی طرح کی بات عبدالخبیر آزاد جو کہ گورنمنٹ کی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسا کیا. ویری اسٹرینج کہ مغرب کی اذان تو ہوتی ہے 7 بجے، تو زیادہ سے زیادہ ایٹ دی موسٹ 1 گھنٹے تک چاند نظر آ جانا چاہیے، یا جنہیں نظر آیا ہے تو وہ 9 بجے تک یہ سارا کر سکتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے کسی جگہ اطلاع دینی ہے. جو زونل کمیٹیاں ہیں رویت ہلال کی تقریباً 40 کے قریب کمیٹیاں ہیں جو کہ پروونشل لیول پہ ڈویژنل لیول پہ ہیں. حیرت کی بات ہے کہ انہیں بھی انفارم کسی نے نہیں کیا، اور عام لوگوں کو تو اس چیز کا ایسا ادراک بھی نہیں ہے کہ وہ انفارم کریں. اگر انہوں نے چاند دیکھا ہے تو صرف وہی نہیں، اس سارے علاقے کو پتہ چلنا چاہیے. لیکن یہ کوئی ایک وٹنس آتا ہے سامنے، پورے علاقے میں کوئی اور نہیں ہوتا اور اس کی ایویڈنس پہ کر دیتے ہیں، اور وہ بھی عمومی طور پہ نظر کہاں آتا ہے، ثوابی مردان. اور اس طرح اور بھی عجیب بات ہے کہ جب وہاں چاند نظر آتا ہے اور وہ 11 بجے کے بعد نظر آتا ہے تو وہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں نظر نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے. پوپل دیئی کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ عید منانا ہے. چاند دیکھنا جس طرح کی باتیں کرتے اس سے قطعاً نظر نہیں آتا کہ چاند دیکھا گیا ہے یا ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہے. تو لیکن وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان ان کے سامنے بے بس ہے. لیکن لوگوں کو جو ڈسٹربنس ہوتی ہے، اب رات بھر سے میمز آ رہی ہیں سامنے کہ جی اگر آپ نے دودھ سحری کے لیے چائے کے لیے خریدا تھا تو اس کی کھیر بنا لیں یا دہی کی لسی بنا لیں. تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ بہت افسوسناک ہے. اس کی باقاعدہ انکوائری کیا ساری چیزیں سامنے ہیں، اس پر ایکشن لینا چاہیے. اور سب سے پہلے ایکشن سٹارٹ ہوگا سب سے بڑی اتھارٹی کے خلاف. اس کی منظوری کے بغیر اتنا بڑا اعلان نہیں کیا جا سکتا. اور اب تو ایک ویڈیو بھی سامنے ہے. تو تھوڑا سا اگر ہسٹوریکل اس کو دیکھیں کہ چاند مسلم کنٹریز میں یا اسلام میں یہ لیونر سسٹم ہے، یعنی چاند کی تاریخوں کے حساب سے جو بھی ایونٹ ہے، فیسٹیول ہے، منایا جاتا ہے. جبکہ دوسرے تمام مذاہب سورج کو فالو کرتے ہیں، سولر سسٹم کو فالو کرتے ہیں. وہ سارا سال 365 دن ہوتے ہیں اس کے، اور وہ ایک ہی تاریخ رہتی ہے. اگر یہ ایونٹ ہوا ہو جیسے کرسمس 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، یا ہم اپنی برتھ ڈے کرتے ہیں، یا سولر سسٹم سورج کے ساتھ چلتے ہیں، چاند کے ساتھ تو نہیں چلتے. تو چاند کے 10 دن کم ہیں، اس کا ایک سال 355 دنوں کا ہے. تو اس سے ہر سال 10 دن پیچھے چلی جاتی ہے ہر چیز. تو یہ ایک الگ پہلو ہے کہ سسٹم تو سولر بھی خدا کا ہی بنایا ہوا ہے. تو یہ ویسی ایک تاریخ سے میں تھوڑا سا آپ کو ایک ایسا اسپیکٹ بھی سامنے لے کے آؤں گا کہ جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے کئی سالوں تک سولر سسٹم کے تحت ہی سارے ایونٹس منائے جاتے رہے.
یہ جب دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ان کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سورج کے ساتھ ان کا سال نہیں چلے گا بلکہ چاند کے ساتھ ہوگا. اس میں یہ بھی بعض جگہوں بھی ہے کہ ان کا یہ تھا کہ کیونکہ سولر سسٹم کو فالو کرتے ہیں دوسرے ملاحظ تو ہم ان کے ساتھ مشابہت نہیں کرنا چاہتے. تو اس دور میں فیصلہ لیا گیا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک فکس ڈیٹ پہ تمام ایونٹس ہوتے تھے. اور ابھی میں آئی ایم ناٹ شیور لیکن میں اس کو دوبارہ کروں گا. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے عید کے لیے چھوٹی عید کے لیے ایک دن فکس تھا, وہ فیبری کا بنتا تھا غالباً 24 یا جو بھی. یہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید ریسرچ کر کے آپ کو کلیئر کروں گا کہ یہ سب کچھ کیا ہے. تو انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی یہ ویڈیو کا اختتام کرنے جا رہا ہوں. تو اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو لگی ہے تو آپ ضرور میرا چینل سبسکرائب کیجئے, لائک بھی کیجئے. تو اسی موضوع پہ میں مزید ویڈیوز بھی بناؤں گا جس میں یہ ہوگا کہ جب سورج کے ساتھ اسلامک سال سورج کے ساتھ چلتا تھا تو اس وقت کن ڈیٹس پہ کون سا ایونٹ ہوتا تھا. تو یہ بھی ریسرچ کروں گا, آپ بھی کیجئے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید بہت کم ڈسکس ہوئی ہے. تو یہ سارا کلیئر ہے, آپ سب کو بھی کلیئر ہے کہ روزہ کھایا گیا ہے. اس کا جو بھی گناہ گار ہے, مین گناہ گار کون ہے, تو اس کی نیت کیا تھی. اب تو جو ویڈیوز آ رہی ہیں یا جو بھی فیس بک پہ میڈیا پہ آ رہا ہے کہ خاتون اول نے پرائم منسٹر کو یہ مشورہ دیا کہ جی 2 خطبے بڑے خطرناک ہوتے ہیں حکمران کے لیے. تو ویسے بھی وہ کپتان صاحب اپنی مسز کے تو وفادار ہیں, وہ جو بھی ہیں. تو لیکن کیا اس طرح ملک کنٹریز چلائے جاتے ہیں؟ کیا آپ ایک ایسی چیزوں کے پیچھے لگ کے کہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ تو تھینک یو ویری مچ. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ویڈیو پہ رہے گی. اوکے.